آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کام کو پکا کر لیا ہے تو ہم بھی اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے اور دھوکے سے انہیں تکلیف پہنچانے کا کام پکا کر لیا ہے؟ اور در حقیقت ایسا ہی تھا۔ قریش دار الندوہ میں جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے حیلے سوچتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ہم نے بھی اپنے نبی کی حفاظت اور ان کے منکروں کی بربادی کا کام پکا کرنے والے ہم بھی ہیں۔ اور وہ کیا سازش کرتے تھے، کیا حیلے کرتے تھے، یہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، پیچھے آپ سماعت کر چکے تھے کہ 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، اور وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح کے ان کی حیلے سوچا کرتے تھے کہ وہ کیا کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے بھی پھر اپنی نبی کی حفاظت اور ان کے منکروں کی بربادی کا کام ہم بھی اس کو پکا کرنے والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی خفیہ مشاورت کو نہیں سنتے؟ ہاں، کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کافروں کو اس آیت کریمہ میں جو وہ ان کا گمان تھا، اس گمان کو بتایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی خفیہ مشاورت جو وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر وہ کرتے ہیں ہم نہیں سنتے۔ تو سنو، ہاں کیوں نہیں، ہم ضرور سنتے ہیں، اور پوشیدہ اور ظاہر بات فرمایا ہر بات کو ہم جانتے ہیں، ہم سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کے تمام اقوال اور افعال کو لکھ رہے ہیں۔ اس میں ان کی آہستہ باتیں اور ان کی خفیہ مشاورتیں فرمایا کہ سب شامل ہیں، اور جب کوئی خفیہ بات فرمایا کہ فرشتوں سے پوشیدہ نہیں، تو پھر وہ رب العالمین جو ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، فرمایا اس رب سے کیسے چھپ سکتی ہیں؟ جب فرشتوں سے نہیں چھپی تو پھر اس رب سے کیسے چھپ سکتی ہیں؟ علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں ہمارے لیے بھی بڑی عبرت اور نصیحت ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی، کہ ہم لوگوں کے سامنے تو گناہ کرتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے اپنے رب سے نہیں ڈرتے، جو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ہمارے باطن سے بھی خبردار ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جس نے لوگوں سے تو اپنے گناہ کو چھپایا اور اس ذات کے سامنے ظاہر کیا کہ جس سے کوئی خفیہ چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں، تو اس کے نزدیک اس نے اس ذات کو دیکھنے والوں سے سب سے ہلکا سمجھا، یعنی معاذ اللہ کہ اللہ کی ذات کو سب سے ہلکا سمجھا۔ لوگوں سے چھپ کر تو وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اس رب العالمین سے وہ نہیں چھپتا۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں یہ منافقت کی نشانی ہے کہ جب اس رب سے نہیں وہ ڈر رہا اور لوگوں سے ڈر رہا ہے تو وہ سوچ لے کہ یہ منافقت کی نشانی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا قل
ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، تم فرماؤ ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہتا ہوں، اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ ان کافروں سے کہ جو پیچھے آپ سماعت کر چکے تھے کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کو ثابت کرتے تھے، اور اس آیت کے شان نزول میں بھی یہ ہے کہ نضر بن حارث ایک کافر تھا اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نضر جو تھا، نضر بن حارث یہ کہنے لگا دیکھ لو قرآن میں بھی میری تصدیق آ گئی، یعنی وہ قرآن کا وہ حوالہ دے کر کہتا تھا کہ دیکھو قرآن میں بھی آ گیا کہ جو میں بات کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے معاذ اللہ، تو وہ دیکھو اس میں آ گئی۔ تو ولید نے اس سے کہا، اور یہاں پر مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رحمان کی اولاد نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ اگر ایک ناممکن بات کو میں فرض کر کے تم سے کہتا ہوں کہ اگر رحمان کا، ویسے تو ہو ہی نہیں سکتی اس کی کوئی اولاد، اگر بالفرض اس رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کے لیے اولاد ہی محال ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا سنیے، فرمایا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، اور آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں، تو تم انہیں چھوڑ دو کہ بیہودہ باتیں کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے کفار کا نظریہ باطل ہونے پر قطعی دلیل بیان کر دی، لیکن وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ تو فرمایا وہ مال، منصب اور حکومت کی طلب میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے کہ جو میں نے قطعی دلیل ان کے لیے ثابت کر دی اور ان کے نظریے کو رد کر دیا۔ تو فرمایا محبوب آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ جس لغو اور باطل کام میں یہ پڑے ہوئے ہیں اسی میں پڑے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پالیں، یعنی جس دن انہیں عذاب دینے کا جو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور وہ اس دن کو پالیں۔ اور علماء نے فرمایا وہ دن کون سا ہے؟ وہ موت بھی ہے یا وہ قیامت کا دن ہے، اور وہ اس دن کو پالیں تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ جو یہ اللہ کے بارے میں باتیں کہا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی شان خود ہی بیان کی، فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی آسمان والوں کا معبود ہے اور زمین والوں کا معبود ہے، اور وہی حکمت والا، علم والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے کہ جو آسمان والوں کا بھی معبود ہے، زمین والوں کا بھی معبود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز فرمایا معبود ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لہذا جو آسمان و زمینوں والوں کا معبود ہے فرمایا تو تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ اپنی مخلوق کے معاملات کا انتظام فرمانے میں وہ حکمت والا بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے کہ ان کی ضروریات سے باخبر بھی ہے۔ پھر فرمایا وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ اللہ
بڑی برکت والا ہے کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہی ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے کہ جس کے لیے ساتوں آسمان، زمینوں اور ان کے درمیان تمام کی بادشاہی ہے، اور سب پر اس کا حکم جاری ہے، اور سب میں اس کی قضا نافذ ہے۔ تو جسے ان کی بادشاہی حاصل ہے تو فرمایا جس کا حکم اس میں نافذ ہے، تو فرمایا اس کا کوئی شریک کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور مخلوق اپنی قبروں سے حساب کے مقام پر جمع کی جائے گی، اور فرمایا اے لوگوں تم مرنے کے بعد صرف اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ اس دن نیک اعمال کرنے والوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا دے گا، اور برے اعمال کرنے والوں کو ان کے برے اعمال کی سزا دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کفار جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیر علماء نے بیان کی۔ نمبر ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی کہ کفار اللہ رب العالمین کے علاوہ جن فرشتوں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہم السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ صرف فرمایا انہی کی شفاعت کریں گے کہ جو زبان سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں اور دل سے اس گواہی کا علم رکھیں۔ اور دوسری تفسیر اس کی علماء نے یہ کی کہ کفار یہ گمان کرتے ہیں کہ جس کو انہوں نے معبود جس کو بنایا ہوا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے، تو اللہ نے فرمایا حالانکہ وہ تمام چیزیں جن کی کفار اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، فرمایا ان میں سے کوئی چیز بھی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتی، البتہ شفاعت کا اختیار انہیں ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں اور دل سے اس بات کا علم رکھیں کہ اللہ ان کا رب ہے۔ تو فرمایا ایسے مقبول بندے، چاہے وہ حضرت عزیر ہوں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں، یا وہ فرشتے ہوں، یا انبیاء ہوں، وہ صالحین ہوں، تو فرمایا اللہ کے ایسے مقبول بندے اور وہ کل قیامت کے دن وہ ایمانداروں کی شفاعت کریں گے، اور شفاعت کا اختیار اللہ نے انہیں دیا، نہ کہ باطل معبودوں کو دیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے محبوب ان سے پوچھی، اور یہ دیکھیے قرآن میں بار بار یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کبھی ان سے آسمانوں کا پوچھیے، زمین کا پوچھیے، اب یہاں پر پوچھا، یہاں پر اس آیت کریمہ میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا، یعنی تمہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اوندھے جاتے ہو۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، اور یہ اقرار کریں گے کہ جہان کا خالق اللہ ہے۔ تو اس اقرار کے باوجود بھی فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت یہ کیسے کرتے ہیں، اور اس کی توحید اور عبادت سے کس طرح یہ پھرتے ہیں۔ آخری دو آیات ہیں اور اسی پر ہم گفتگو سمیٹتے ہیں۔ فرمایا وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے، تو عن قریب جان جائیں گے۔ ان دو آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات کی قسم کہ اے میرے رب تو نے مجھے ان مشرکین کو عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا، اور ان کی طرف تو نے مجھے رسول بنا کر بھیجا تاکہ میں انہیں تیری طرف بلاؤں، لیکن فرمایا میرے ڈرانے اور میری دعوت دینے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ نے فرمایا
اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے درگزر کیجیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے اور انہیں فرمائیے کہ تمہیں دور ہی سے سلام ہے اور ہم تمہیں چھوڑتے ہیں اور تم سے امن میں رہنا چاہتے ہیں۔ ان قریب یہ لوگ اپنا انجام جان جائیں گے۔ یہاں دو باتیں یاد رکھیے گا، یہ جو ہے نا کہ انہیں کہہ دیجیے تمہیں دور سے سلام ہے اور ہم تمہیں چھوڑتے ہیں اور ہم تم سے امن میں رہنا چاہتے ہیں، یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ یہ جہاد کا جب حکم نازل ہوا، جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، لیکن پھر جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو پھر ان سے باقاعدہ جہاد کیا گیا۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ میں قابل غور ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت ہے کہ فرمایا کہ محبوب، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا حضور پر نور کے قول مبارک کی قسم، کہ جو آپ نے ابھی سماعت کیا۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور حضور کی دعا اور التجا کی تعظیم کا اظہار اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ اللہ اپنے حبیب سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ سورہ زخرف کا اختتام ہوا، کل انشاءاللہ سورہ دخان کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کو سنا سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز عشاء درود پاک یا اللہ درس قرآن دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزت، نعمت، راحت، سکون عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں پروردگار عالم آئندہ کرتے رہیں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔